اچھا، آپ کو کسی سے کام ہو اور آپ اس سے اپنا کام نہ نکلوا سکیں اور پھر اس کو آپ سے کام ہو اور وہ آپ سے اپنا کام نکلوا لے، تو پھر آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ ہم کچھ نہیں کہتے، آپ خود ہی سوچ لیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ قطر، یو اے ای اور سعودی عرب کے دورے پر آنے والے ہیں کچھ دنوں میں، اور وہ قطر، یو اے ای یا سعودی عرب کے کسی کام سے نہیں، اپنے کام سے یہاں جا رہے ہیں۔ وہ 1-2 کروڑ نہیں، 1-2 لاکھ نہیں، 1 کھرب سے زائد ڈالر، جی ہاں، 1 کھرب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کے معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے لیے سعودی عرب، یو اے ای اور قطر آ رہے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری امریکہ نہیں کرے گا سعودی عرب، یو اے ای یا قطر میں، یہ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر کریں گے امریکہ میں، جی ہاں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان ممالک کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ امید کر رہے ہیں کہ اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں جو یہ بڑے بڑے فلیگ شپ پروجیکٹس لگانے والے ہیں، جو امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیوں میں انویسٹ کرنے والے ہیں یا امریکہ میں اپنے نئے کاروبار شروع کرنے والے ہیں، ان کے نتیجے میں امریکہ میں ہزاروں نہیں لاکھوں جابز پیدا ہوں گی۔ اس کے نتیجے میں امریکہ کی اکانومی میں پیسہ آئے گا، اس کے نتیجے میں امریکہ میں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں امریکہ کے پاس فارن کرنسی ریزروز میں اضافہ ہوگا، اس کے نتیجے میں امریکہ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح ہمیں انتظار رہتا ہے سعودی عرب، یو اے ای اور قطر کی سرمایہ کاری کا، اسی طرح امریکہ کو بھی سعودی عرب، یو اے ای کی قطر اور سعودی عرب کی سرمایہ کاری کا انتظار ہے۔ اور ٹرمپ خود چل کر آ رہے ہیں ان ملکوں کے پاس، جو زیر التوا ڈیلز ہیں امریکہ کی ان ممالک کے ساتھ، ان کو فائنلائز کرنے اور ان سے ریکویسٹ کرنے کہ وہ فوری طور پر اب اس انویسٹمنٹ پروسیس کو شروع کریں، تاکہ امریکہ میں جابز پیدا ہو سکیں، تاکہ امریکہ میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکے۔ لیکن ٹرمپ اپنا کام تو یقیناً کر جائیں گے، وہ ان معاہدوں کو تو حتمی شکل دلوا جائیں گے، وہ اس انویسٹمنٹ پروسیس کو شروع کرنے کے لیے جو بھی تمام مراحل درکار ہیں ان کو تو یقیناً عبور کر جائیں گے۔ کیا یہ ممالک بھی جواباً امریکہ سے کچھ منوا سکیں گے؟ کیا یہ فلسطین کے لیے کوئی ریلیف لے سکیں گے؟ کیا یہ ایران کے لیے کوئی ریلیف لینے کی کوشش کریں گے؟ کیا یہ یمن کے اور شام کے شہریوں کے لیے کوئی ریلیف لینے کی کوشش کریں گے؟ بدقسمتی سے شاید ایسا نہ ہو۔ اسی بات پر مسلم ملکوں کی عقل پر ماتم کرنا بنتا ہے۔ ایران کے ساتھ، یمن کے ساتھ اور شام کے ساتھ شاید یہ لوگ سوچیں کہ ہماری تو فرقہ وارانہ لڑائی ہے، لہٰذا اگر امریکہ ان کو مارتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور امریکہ یہ نہیں سوچے گا کسی مسلمان ملک کو مارتے ہوئے کہ وہ شیعہ یا سنی، وہ مسلمان ملک کو جب مارنا چاہے گا تو وہ بری طرح سے مارے گا، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ وہ کون ہے۔ جس طرح کہ وہ فلسطین میں حماس کے خلاف کارروائیوں میں بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، جس طرح وہ یمن میں اور شام میں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ شیعہ ہیں، وہاں پر بھی مار رہا ہے، اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ فلسطین میں شیعہ یا سنی، وہاں پر بھی وہ مار رہا ہے۔ لیکن ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں وہ بدقسمتی سے ایسی کسی دانش کا مظاہرہ نہیں کریں گے، وہ مسلمان ملکوں کے مفادات کے متعلق بالکل نہیں سوچیں گے، وہ اپنے اپنے مفادات کے متعلق سوچیں گے۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، امریکہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کرتا ہے، ہم امریکہ میں سرمایہ کاری کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ میں ہماری سرمایہ کاری ہوگی تو کل کو جب کبھی ہماری کسی چھوٹے ملک سے لڑائی ہوگی تو امریکہ ہمیں سپورٹ کرے گا، لہٰذا وہ خاموشی سے اسی تنخواہ پر ٹرمپ کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، اور فلسطین کے لیے، شام کے لیے، یمن کے لیے یا کسی بے بس تہی دست فاقہ حال مسلمان ملک کے لیے کسی قسم کی سپورٹ شاید حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے۔ اللہ کرے کہ یہ سب جو ہمارے سوچ ہے وہ 100% غلط ثابت ہو، لیکن کم از کم بدقسمتی سے مسلمان ملکوں کے ٹریک ریکارڈ سے یہی لگتا ہے۔